أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج کے سیکنڈ ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. لاسٹ ویڈیو میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی سیپ 1 کے انٹروڈکشن پہ. سیپ 1 کا بلاک ڈائیگرام ہم نے ڈسکس کیا تھا. کچھ فیچرز ہم نے سیپ 1 کے ڈسکس کیے تھے. آگے جانے سے پہلے چند چیزیں میں یہاں پہ اس بلاک ڈائیگرام سے آپ کو اور بتانا چاہوں گا. جو ہمارے پاس سیپ 1 ہے اس میں یہ جو ڈبلیو بس ہے یہ ہم کبھی ایڈریس بس کی طرح کام کر رہا ہے اور کبھی یہ ڈیٹا بس کی طرح کام کر رہا ہے. یعنی کچھ لوکیشن سے یہ ایڈریسز لے کے کسی اسپیسیفک پارٹ کی طرف لے کے جاتا ہے اور کچھ لوکیشن سے یہ ڈیٹا لے کے کسی دوسرے کمپوننٹ یا بلاک کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایز اے ملٹیپلیکس بس ہے جس کو ہم ایز اے ایڈریس بس اور ایز اے ڈیٹا بس دونوں کے طور پہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. جبکہ ہماری کنٹرول بس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں آپ کو جسٹ دکھا دیتا ہوں لیزر پوائنٹر کے تھرو. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو 12 بٹ کا ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ہے اس کنٹرولر سیکوینسر کا، یہ ہمارے پاس کنٹرول بس ہے. اور اس کنٹرول بس کے تھرو جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اس کمپیوٹر کے، چاہے وہ پروگرام کاؤنٹر ہو، چاہے وہ ان پٹ اینڈ مار ہو یا ریم ہو، اور اسی طرح کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کسی اسپیسیفک پلس پہ. یا تو وہ پلس جو ہے وہ ہائی پلس ہوگی، ہائی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، یا وہ پلس جو ہے وہ لو ہوگی، کسی لو پلس پہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کنٹرول بس ہے. لہٰذا یہ وہ 12 بٹ کا مائکرو انسٹرکشن ورڈ ہے جو کہ ہر ایک کمپوننٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن اسٹیبلش کر رہا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. تو آج کا ہمارا نیکسٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے پروگرام کاؤنٹر. سیپ 1 کے اس بلاک ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو یہ پروگرام کاؤنٹر نظر آ رہا ہے جو یہ فرسٹ کمپوننٹ ہے پروگرام کاؤنٹر. تو پروگرام کاؤنٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے. کسی بھی کمپیوٹر کو پروگرام کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ غور کریں تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا. ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک میموری ہے، کچھ ریم ہے ہمارے پاس. لیٹ سپوز یہ میں ایک ریم کو ڈرا کر رہا ہوں اور اس ریم میں کچھ لوکیشنز ہیں. آبویسلی ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ لوکیشنز ہیں. اسی طرح لیٹ سپوز یہ ہمارا لاسٹ ہو گیا، اور ہر ایک لوکیشن کا یا ہر ایک میموری جو جہاں پہ ہم سیو کر سکتے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک ایڈریس ہوتا ہے. تو لیٹ سپوز چونکہ ہمارے پاس سیپ 1 میں 16 بائٹ کی میموری ہے جو کہ ہر ایک لوکیشن 16 اس کے لوکیشنز ہے اور ہر ایک لوکیشن پہ 8 بائٹس ہم اس کا سیو کر سکتے ہیں. تو 16 لوکیشن ہونے کی وجہ سے پروگرام کاؤنٹر ہمارے پاس 4 بٹ کا ہے. لہٰذا وہ 0 سے 15 تک کے ایڈریسز جنریٹ کر سکتا ہے. تو لیٹ سپوز ہمارے پاس ریم کی جو فرسٹ ایڈریس ہے وہ 0000 ہے، اور ریم کی جو سیکنڈ ایڈریس ہے وہ لیٹ سپوز ہمارے پاس 100 اور 0 یہ سیکنڈ لوکیشن ہے. اور اسی طرح لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ریم کی تھرڈ لوکیشن ہے. اور لاسٹ اگر ہم اس کو لے کے چلے تو ہمارے پاس یہ سارے 1 ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاس لاسٹ ایڈریس ہے. تو پروگرام کاؤنٹر کیا کرتا ہے، وہ بیسیکلی ان ایڈریسز کو جنریٹ کر رہا ہے. یہ 4 زیروز جو ہے یہ پروگرام کاؤنٹر جنریٹ کرے گا. اسی طرح 0001 وہ جنریٹ کرے گا، اور اسی طرح یہ 0010 یہ جنریٹ کرے گا اور آگے جائے گا. جو کہ بیسیکلی کیا چیز ہے، کسی میموری کے ایڈریسز ہیں
یہ ریم ہے اور ریم کے اس لوکیشن پہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس لوکیشن پہ آپ کا کوئی ڈیٹا یا انسٹرکشن پڑا ہے. اسی طرح سیکنڈ لوکیشن پہ کچھ ڈیٹا یا انسٹرکشن آپ کے پڑے ہیں اور اسی طرح آپ آگے اس کو لے کے جائیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کاؤنٹر پہلے کیا کر رہا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر پہلے اس کو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے پہلے اس لوکیشن کو ایکسیس کریں، کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے رہا ہے، پھر اس لوکیشن کو ایکسیس کریں، اس لوکیشن سے آپ نے ڈیٹا فیچ یا ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اسی طرح لاسٹ میں یہ ہمارے پاس لوکیشن آ جائے گا. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہ ہمارے پاس میموری جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، لیٹ سپوز یہ 32 بائٹ کی میموری ہو جائے گی، تو پھر ہمیں پروگرام کاؤنٹر 5 بٹ کا چاہیے ہوگا. یعنی ہم 0 سے 31 تک کے ایڈریسز پروگرام کاؤنٹر سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اور پروگرام کاؤنٹر کیا کرے گا؟ وہ ان ایڈریسز کو بھیج کے کمپیوٹر ان ایڈریسز سے ڈیٹا اٹھا کے آپ کو آگے پرووائڈ کرے گا. تو یہ اس کا کچھ کانسیپٹ ہے. اچھا، اب اگر ہم نے وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان ایڈریسز کو جنریٹ کیا جائے. میں پھر بتا رہا ہوں، ان ایڈریسز کو جنریٹ کیا جائے جن ایڈریسز پہ یہ ڈیٹا پڑا ہے آپ کا. تو پہلے ہمارے پاس پہلا ایڈریس کون سا ہے جس پہ یوزفل ڈیٹا پڑا ہے؟ 0000. یہ پہلا ایڈریس ہے. اسی طرح پھر دوسرے ایڈریس پہ کچھ اور امپورٹنٹ انسٹرکشن یا ڈیٹا پڑا ہے، اسی طرح پھر تیسرے پہ کچھ اور امپورٹنٹ انسٹرکشن یا ڈیٹا پڑا ہے، اور لاسٹ میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 زیروز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی پروگرام کاؤنٹر کیا کر رہا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر ایک جنریٹ کر رہا ہے ایک اسپیسیفک ایڈریس کو جہاں پہ کچھ چیز پڑی ہے، کچھ انسٹرکشن پڑے ہوئے ہیں میموری میں، تو میموری کے ایڈریسز وہ جنریٹ کر رہا ہے. اچھا، تو یہ پروگرام کاؤنٹر کر کیا رہا ہے؟ پہلے اس نے کیا کیا، یہ فرسٹ ایڈریس جنریٹ کیا 4 زیروز، پھر اس نے اپنے آپ کو ایک انکریمنٹ کیا 1 کے ساتھ، تو پھر یہ دوسرا ایڈریس آپ کا جنریٹ ہوا، پھر اسی طرح ایک اور انکریمنٹیشن اس میں آ گئی تو یہ تیسرا ایڈریس جنریٹ ہوا، اور اسی طرح پھر ایک اور انکریمنٹیشن ہوگی جو کہ اسی طرح اس فیشن میں کنٹینیو کر کے ہماری لاسٹ لوکیشن یہ 16 لوکیشن جو ہمارے پاس 15 ایڈریس پہ لائی کر رہا ہے، اگر ہم 0 سے سٹارٹ کریں تو ہماری لاسٹ انسٹرکشن وہاں پہ بڑی ہوگی. بیسیکلی پروگرام کاؤنٹر کر کیا رہا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر بالکل اسی طرح ہے کہ وہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ پہلے یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے، پھر یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے، اور پھر یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے. یعنی اگر لیٹ سپوز پروگرام کاؤنٹر کے پاس اس ٹائم ویلیو ہے 0100، یہ اگر اس کے پاس ویلیو ہے تو پروگرام کاؤنٹر یہ ایڈریسز ریم کی طرف سینڈ کرے گا جہاں سے 4th لوکیشن سے نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. تو یہ پروگرام کاؤنٹر کا فنکشن ہے. اچھا، جس طرح میں نے بتایا تھا پروگرام کاؤنٹر کیا ہے، یہ بالکل ایک پوائنٹر ہے اور بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے پہلے شیلف سے ڈیٹا اٹھا کے یا پہلے شیلف سے بک اٹھا کے وہ ریڈ کرے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسرے شیلف سے ڈیٹا اٹھائے اور اس پہ کچھ انسٹرکشن پرفارم کرے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیسرے شیلف سے کچھ ڈیٹا اٹھا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے. میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو ہر ایک دفعہ ایک نیا ایڈریس دے رہا ہوں جہاں سے آپ نے کچھ ریڈنگ کرنی ہے. بالکل یہی کام پروگرام کاؤنٹر کا ہے. وہ ایک ایڈریس جنریٹ کرتا ہے جس ٹائم اس اسپیسیفک ایڈریس پہ کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو یہ پروگرام کاؤنٹر کا فنکشن ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے ان پٹ ان میموری ایڈریس رجسٹر، یا سمپلی ہم اس کو مار کہتے ہیں. اگر ہم اس بلاک ڈائیگرام سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میموری اور پروگرام کاؤنٹر کے بیچ میں یہ میموری ایڈریس رجسٹر آتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائم پہ یہ ایڈریس لے گا پروگرام کاؤنٹر سے، اور یہ پروگرام کاؤنٹر کا ایڈریس آگے جا کے ریم میں اس نے فیڈ کرنا ہے.
تو یہ کیا کرتا ہے، کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے اپنے پاس یہ 4 بٹ کا ایڈریس اسٹور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈریس کس جگہ کا ہوگا، اس ریم لوکیشن کا ہوگا جہاں پہ ہم نے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹور کیا ہے. پروگرام کاؤنٹر ایڈریس جنریٹ کرے گا تب جب ہم پروگرام کو کمپیوٹر کو رننگ موڈ میں لے کے آئیں گے. لیکن جب کمپیوٹر ہمارے پاس وہ رننگ موڈ میں نہیں ہوگا، یعنی ہم اس کو ابھی پروگرام کر رہے ہوں گے، تو بھی ہم مار کو ہی یوز کر کے ریم میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب کمپیوٹر آپ کا رننگ موڈ میں ہوتا ہے تو اس اسپیسیفک ٹائم پہ یہی 4 بٹ کا ایڈریس جو پروگرام کاؤنٹر نے جنریٹ کیا وہ آ کے اس میں سٹور ہو جاتا ہے ڈبلیو بس کے تھرو. تو اس اسپیسیفک ٹائم میں ڈبلیو بس میں آ کے وہ ایڈریس سٹور ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد یعنی اس کے نیکسٹ پلس پہ ہی آپ کا میموری ایڈریس رجسٹر یہی 4 بٹ ایڈریس جو ہے وہ سپلائی کرے گا جو کہ اس کو پروگرام کاؤنٹر سے ملا ہے ریم کی طرف. ریم کی طرف یہ ایڈریس موو کر دے گا جہاں سے ابھی کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ ریڈ ہوں گے. تو پروگرام کاؤنٹر کا کام آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح میموری ایڈریس رجسٹر کا کام آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریم. کسی بھی کمپیوٹر کا مین کمپوننٹ جو ہے وہ ریم ہے. ٹھیک ہے جی. کمپیوٹر کا کمپوننٹ جو ہے میموری وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کمپیوٹر میں ریم نہیں ہے تو وہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، آپ اس کو رننگ موڈ میں نہیں لے کے آ سکتے. تو سیپ 1 میں ہمارے پاس جو ریم ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 16/8 کا ایک اسٹیٹک ریم ہے، ریٹیل ریم. یہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جہاں پہ ہمارے پاس 0 سے 15 تک کے لوکیشنز اویلیبل ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ 0 سے 15 تک کے نمبرز وہاں پہ اویلیبل ہے، جو کہ آپ اس کو 16 لوکیشن بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو. اور ہر ایک لوکیشن جو ہے وہ اس پہ ایک بٹ کا یا تو ڈیٹا ہو سکتا ہے یا اس پہ انسٹرکشن ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروگرام پہ کہ آپ نے انسٹرکشن کہاں سٹور کیا ہے اور آپ نے ڈیٹا کہاں سٹور کیا ہے. اور اسی طرح یہی ریم جو ہے آپ کے فردر کمپیوٹرز میں، چاہے وہ پینٹیم کی طرف آپ چلے جاؤ، یہی سارے ریمز ہوتے ہیں، جبکہ اس کی سائز صرف زیادہ ہو جاتی ہے. باقی اور کچھ نئی چیز اس میں اس طرح نہیں ہے. ابھی آپ فی الحال اس کو سمپل ہی لیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، جب آپ کے پاس یہ ریم ہوتا ہے، جب آپ اس ریم کو پروگرام کرتے ہو تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس کے 2 موڈ ہے، یا تو آپ اس کو پروگرامنگ موڈ میں لے کے آتے ہو یا اس کو رننگ موڈ میں لے کے آتے ہو. تو جب یہ پروگرامنگ موڈ میں ہوتا ہے تو آپ اس ریم کو پروگرام کرتے ہو اس کے سوئچز کے تھرو، اور جب یہ رننگ موڈ میں آتا ہے تو پھر آپ پروگرام کاؤنٹر کے تھرو جو ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے اس ایڈریس کے تھرو اس ریم سے آپ کا ڈیٹا ایکسیس یا انسٹرکشن ایکسیس کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کا رننگ موڈ ہوگا. لیکن جب آپ اس کو پروگرام کرو گے تو آپ کا پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ ایڈریس جنریٹ نہیں کرے گا، آپ میموری ایڈریس رجسٹر کے تھرو ایڈریسز سینڈ کر کے اس ریم کو پروگرام کر سکتے ہو. اب اگر ایک کمپیوٹر کو آپ رن کر رہے ہو تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ ریم 4 بٹ کا ایڈریس ریسیو کر لیتا ہے جہاں سے ابھی ایک ریڈ آپریشن پرفارم ہونا ہوگا. اور اسی طرح جو انسٹرکشن یا ڈیٹا آپ کے ریم میں پہلے سے موجود تھا اس کو ہم ڈبلیو بس پہ لا کے کسی اور کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے کمپوننٹ کے پاس اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو ایکسپلین کروں گا، اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی مشکل ہے، کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر میں کبھی بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی.
آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔